السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کا اپنے چینل پرواز میڈیا کے مقبول عام پروگرام بایوگرافی سیریز کی 13ویں قسط میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج اس ایپیسوڈ میں ہم ہندوستان کے معروف عالم دین، ملت اسلامیہ ہند کے عظیم قائد اور رہنما، جمعیت علماء ہند کے سابق صدر، امیر الہند فدائے ملت، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرکزہ کے حالات زندگی، خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، امیر الہند فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا سن دنیا کی غلامی اور غلامی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا سن تھا۔ مولانا نے آنکھ کھولی تو حریت کے متوالوں کی گرج اور سامراجی توپوں کی دھمک ہندوستانی فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ جس ماحول میں ان کے شعور کی تعمیر ہوئی وہ علم و عمل اور ذکر الہی کا ماحول تھا۔ شعور کے پہلے پائیدان پر قدم رکھا تو شفیق باپ کو دین اسلام پر جان نچھاور کرتے دیکھا۔ کہا جا سکتا ہے مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور طبیعت جس خمیر سے تیار ہوئی، حق گوئی، بے باکی، حوصلہ مندی، مجاہدانہ فکر، بے نیازی، راست روی جیسی خصوصیات سے معنون ہے۔ اسیر مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس زمین پہ آسمان تھے۔ اس تحریک آزادی کے سرخیلے کارواں کی بزرگی اور فقیرانہ شان کے تذکرے عام ہیں۔ وہ ایسے شاہ وقت تھے جنہوں نے دنیائے علم پر فقیرانہ شان سے حکومت کی۔ مولانا سید اسد مدنی اسی عظیم شخصیت کے بڑے فرزند تھے۔ مولانا اسد مدنی کی پیدائش 27 اپریل سن 1928 کو دیوبند میں ہوئی۔ بالکل ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی جو سن 1936 عیسوی میں فوت ہو گئی۔ اس وقت مولانا اسد مدنی 9 سال کے تھے۔ والد صاحب سے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص قاری اصغر علی سہسپوری نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور سارے تعلیمی مراحل طے کیے۔ سن 1946 میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ نے ایک عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا جہاں آپ کے خاندان کے افراد رہنے لگے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کے حقیقی چچا سید احمد کی صاحبزادی عائشہ سے آپ کی پہلی شادی ہوئی۔ ان سے مولانا کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام احمد مدنی رکھا گیا، جو آج کل مدینہ میں مقیم ہیں۔ مولانا اسد مدنی کے چچا اور خسر چاہتے تھے کہ مولانا ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ میں سکونت اختیار کریں، لیکن مولانا اسد مدنی نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ اسی قسم کے حالات کی وجہ سے پہلی اہلیہ سے جدائی ہو گئی۔ مولانا اسد مدنی کا دوسرا نکاح مدرسہ عالیہ کے شیخ الحدیث مولانا حمید الدین کی صاحبزادی بریرہ خاتون سے ہوا۔ ان سے 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں۔ 5 جولائی سن 1951 کو آپ دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہو گئے۔ آپ نے یہ خدمت سن 1962 تک انجام دی۔ اس کے بعد قومی و ملی اور ملکی خدمات دارالعلوم سے مستعفی ہونے کی متقاضی ہوئی، چنانچہ آپ مستعفی ہو گئے۔ آپ کے قائدانہ سفر کا آغاز سن 1960 میں جمعیت علماء صوبہ اتر پردیش کی صدارت سے ہوا۔ 9 اگست سن 1963 کو آپ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اس کے 10 سال بعد 11 اگست سن 1973 کو آپ جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب ہوئے۔ مسلسل 33 سال تک بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتے رہے، یعنی 43 سال جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ملک و قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، جبکہ ملک کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں 18 سال تک اقلیتوں اور ملک و قوم کے مسائل کو پیش کر کے حکومت وقت کو ان کے حل پر مسلسل توجہ دلائی، اور کہنا چاہیے کہ ان کی کامیاب نمائندگی کی آپ کی 18 سالہ پارلیمانی تقاریر صدائے حق کے نام سے شائع ہو گئی ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مدنی نے ملت کی نمائندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ سن 1986 عیسوی میں علماء کرام، مفتیان نظام اور دانشوران ملک و ملت کا ایک عظیم نمائندہ اجتماع میں امارت شریعہ ہند کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے اولین امیر الہند محدث کبیر مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ اور نائب امیر الہند فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی کو منتخب کیا گیا۔
پھر امیر الہند اول حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی وفات کے بعد 9 مئی سن 1992 کو آپ کو امیر الہند منتخب کیا گیا۔ سن 1982 عیسوی میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن منتخب کیا گیا۔ آپ پوری زندگی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن تاسیسی رہے۔ عملی میدان میں سرگرم کار ہونے کے اولین مرحلے میں ہی آپ نے غیر سودی مسلم فنڈ دیوبند میں قائم کیا، جس کی بہت سی شاخیں ملک کے طول و عرض بالخصوص مغربی یو پی میں قائم ہو چکی ہیں۔ حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے کونے کونے کا لاتعداد مرتبہ سفر کیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق کثرت اسفار کے حوالے سے بر صغیر کا کوئی عالم اور قائد آپ کی ہمسری نہ کر سکا۔ آپ نے اندرون ہند و بیرون ہند دعوتی اور اصلاحی دینی اور سیاسی جلسوں میں شرکت کے لیے ملک کے گوشے گوشے میں اتنی بار سفر کیا کہ اخبار نویسوں کے بقول آپ نے اپنے مستقر پر قیام کم اور سفر میں اپنی زندگی کے اوقات زیادہ گزارے۔ فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی کی شخصیت باللیل رہبان و بالنہار فرسان کا حقیقی مصداق تھی۔ آپ کا بیت و ارشاد کا تعلق اپنے والد محترم شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی آپ نے منازل سلوک طے فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سارے خلفائے شیخ الاسلام نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اسی کے ساتھ آپ کو قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ خواص اور عوام الناس کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح فرمائی۔ ماہ رمضان میں مسجد رشید دارالعلوم دیوبند آپ کے شیدائیوں سے کھچا کھچ بھری رہتی، جو معرفت کے جام پی کر عشق الہی میں مست رہتے۔ بالآخر ملت اسلامیہ ہند کا یہ عظیم قائد اور رہنما اپولو اسپتال دہلی میں لگاتار 3 ماہ بے ہوشی کی حالت میں زیر علاج رہ کر 6 فروری سن 2006 عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا۔ لاکھوں فرزندان توحید نے حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں دارالعلوم دیوبند کے صحن میں نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد 7 فروری کو صبح قبرستان قاسمی میں اکابر دیوبند کے پہلو میں آسودہ خاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں اور خدمات کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔